بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ میں ہی تھا، تو اس گھر سے ننھے حسن اور حسین کے رونے کی آواز بار بار مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ نے جیسے ہی حسن اور حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ بے چین ہو گئی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، بابا جان، اندر آنے سے پہلے آپ اپنی چادر مبارک اندر پھینک دیجئے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اسی لیے میں نے آپ کی چادر سے اپنے بدن کو ڈھکا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ درد اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، حکم فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز نے مجھ کو بے چین کر دیا، اسی لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے اور یہ دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اسے یہ بھی آرام پائے گا۔ بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں قطار رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ننھے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان حسین کو چسانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔
कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से आजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई। आप दौड़ते हुए बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे, बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरते बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का ये चौथे दिन का फाका है। 4 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। आपने पूछा, बेटी ये क्या है? तो हजरते बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन भूखी रही तो मैंने अपनी पीठ पर एक पत्थर बांध लिया और फिर दूसरे दिन का पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर बांध लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन में 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे, बेटी जितना चाहो उतना उठा लो, मगर कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर फातिमा ने उस सोने के ढेर पर थूक कर वापस मुसल्ला रख दिया। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे, बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता कयामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह की किताब कुरान को मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाने के लिए इधर उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदानी नबूवत के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। फातिमा सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाजरीन, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरैन शरीफ को अपने पेट से हटाया तो हजरते बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर तो 3 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर तो 4 पत्थर बंधे हुए हैं। आप फरमाने लगे, बेटी फातिमा, तू 3 दिन की भूखी है, मगर आज मेरा चौथे दिन का फाका है। आज मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। नाजरीन, इनको क्या जरूरत थी 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहने की? अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते। अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, मगर ऐसा करने की वजह ये थी कि अपनी उम्मत के लोग गरीबी की वजह से अपनी आबरू का सौदा ना करें, अपने ईमान का सौदा ना करें। इस वजह से आपने 3-3, 4-4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांध कर भी दुनिया को सिखाया। नाजरीन, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और आकर फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास में ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी भी हैं। इतने में आपने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए हैं। उनको देखते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, फिर इस वक्त आप क्यों आए हो? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है।
اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ کا آج کتنے دن کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں دان کر دیے، اور آپ کے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر آپ ہر کام کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقشہ قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہر عورت دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔